خالدہ کا بیٹا دبئی گیا تو جیسے ہی وہ پیسے بھیجنے لگا تو خالدہ نے ہر چیز کو تالا لگا دیا اور پوتے دودھ گوشت کھانے کو ترس گئے، اور جب اس کی بیٹی آتی تو اسے تھیلے بھر بھر کر چیزوں کو دیتی اور ان کے لیے گوشت پکاتی تو پوتے حسرت بھری نظروں سے ان کو دیکھتے۔ ایک دفعہ بہو نے اپنے بچوں کو تھوڑا سا سالن دے دیا تو خالدہ نے پلیٹ اٹھا کر پھینک دی اور ان کو خوب گالیاں دیں، اور بہو اور پوتوں کی حالت فقیروں جیسی کر دی۔ 2 سال بعد خالدہ کا بیٹا گھر آیا تو اس نے بیٹے کے لیے گوشت پکایا۔ جب باپ نے بچوں کے آگے سالن کیا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ خالدہ بیگم ایئرپورٹ کے لاؤنج میں کھڑی چادر کے پلو سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ان کی بہو فاطمہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلیاں دے رہی تھی، مگر خالدہ کے دل کو کسی طور پر قرار نہ آ رہا تھا۔ آتا بھی کیسے؟ اس کا بڑا بیٹا اور فاطمہ کا شوہر باسط آج دبئی جانے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ باسط دبئی نہ جاتا تو اور کیا کرتا؟ پاکستان کی آمدنی میں اب اس کا گزارا ممکن ہی نہ رہا تھا۔ کرائے کا گھر تھا اور چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کا ساتھ۔ ماں کی ذمہ داری بھی اسی پر تھی۔ ایک چھوٹا بھائی تھا جو ابھی تک پڑھائی مکمل نہ کر سکا تھا۔ ایسے میں باسط کا معمولی سی تنخواہ میں گھر کا خرچ چلانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ آخر کار دل پر پتھر رکھ کر اس نے دبئی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ارادہ تو یہی تھا کہ وہاں جا کر کچھ عرصے میں اچھی رقم کما کر گھر بھیجے گا اور کچھ جمع کر لے گا، جس سے واپس آ کر کاروبار کرنے میں آسانی ہو جائے گی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا جانا اس کے چھوٹے سے گھرانے میں کیسی تباہی لانے والا ہے۔ فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹے تھے۔ باپ کے جانے کا دکھ ان کے چہرے پر لکھا ہوا تھا۔ چھوٹا فیصل تو صرف 3 سال کا تھا۔ باپ جب اپنا کیریج گھسیٹتے ہوئے اندر جا رہا تھا تو وہ معصومیت سے ماں سے پوچھنے لگا، ماما، بابا ہمارے لیے کھلونے لینے جا رہے ہیں، وہ کب واپس آئیں گے؟ فیصل کے سوال پر تو فاطمہ کا دل گویا کٹ کر رہ گیا تھا۔ فیصل سے صرف 1 سال بڑا ہادی خاموش تھا۔ باسط کو گئے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ خالدہ نے بھی آخر خود کو سنبھال ہی لیا۔ واپس مڑتے ہوئے ان لوگوں نے پارکنگ کا رخ کیا جہاں ان کے کرائے پر لائی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ باسط سے چھوٹا کاشف گاڑی کو ڈرائیو کر لیتا تھا، اسی لیے وہ آگے بیٹھ گیا۔ فاطمہ اور خالدہ پیچھے بیٹھ گئیں۔ فاطمہ کے دونوں بچے بھی اسی کے ساتھ تھے۔ واپسی کے سارے راستے خالدہ نے فاطمہ سے کوئی بات نہیں کی۔ فاطمہ کے لیے ویسے بھی یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ ساس کی یہ ناپسندیدگی تو وہ اس دن سے جھیل رہی تھی جس دن باسط اسے اپنی مرضی سے بیاہ کر اس گھر میں لایا تھا۔ خالدہ کو شروع سے ہی اس بات کا قلق تھا کہ باسط نے ان کی بھانجی کے مقابلے میں فاطمہ کو کیوں پسند کیا، جو کہ غیر خاندان سے تھی، مگر باسط نے کبھی ان کی بات کو اہمیت نہ دی تھی۔ ویسے بھی اب وہ باسط کے سامنے تو فاطمہ کے ساتھ اچھا رویہ رکھتی تھیں، لیکن اصل حقیقت تو فاطمہ ہی جانتی تھی۔ باسط کے گھر سے نکلتے ہی خالدہ بیگم تانوں اور تشنوں سے اس کا جینا محال کر دیتی تھی۔ اب بھی فاطمہ دل ہی دل میں خوفزدہ تھی کہ باسط کے ملک سے باہر جانے کے بعد خالہ بیگم نہ جانے اس کا کیا حال کریں گی، مگر وہ مجبور تھی، لہٰذا خاموش بیٹھی تھی۔ فاطمہ کا خیال بالکل درست ثابت ہوا۔ گھر واپس آتے ہی خالدہ بیگم نے اٹھتے بیٹھتے فاطمہ کو سنانا شروع کر دیا۔ نہ جانے کیسی بیوی لے آیا ہے جس کے قدم ہی سبز ہیں، ورنہ عورتیں تو اتنی نیک بخت ہوتی ہیں کہ آتے ہی شوہروں کی کمائیوں میں برکت لگا دیتی ہیں۔ ایک ہماری بہو ہے جس نے رہی سہی کمائی میں بھی نحوست ڈال دی۔ مجبوراً میرا بیٹا دور پردیس کی خاک چھاننے چلا گیا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے جب وہ اس طرح کی باتیں کرتی تو فاطمہ کا دل خون ہو جاتا۔ باسط کو شکایت لگاتی تو وہ ڈانٹ دیتا کہ بوڑھی ماں کا خیال کیا کرو، پہلے ہی ان کا دل توڑ کر ہم نے تم سے شادی کی ہے۔ دونوں جانب سے ملبہ بیچاری فاطمہ پر ہی گرتا۔ باسط کو گئے ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اسے وہاں اچھی نوکری مل گئی تھی اور وہ بہت جلد اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ پاکستان بھیجنے والا تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب باسط نے پہلی مرتبہ لمبی رقم پاکستان بھیجی۔ یہ رقم اس نے چھوٹے بھائی کاشف کے اکاؤنٹ میں بھیجی تھی۔ اس نے لا کر سیدھا ماں کے ہاتھ میں تھما دی۔ خالدہ بار بار بھورے اور نیلے نوٹوں کو گنتی۔ انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ اتنے سارے پیسے ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ تبھی اچانک فیصل کو سلا کر کمرے سے باہر نکلتی ہوئی فاطمہ نے یہ منظر دیکھ لیا۔ ابھی وہ خالدہ سے سوال کرنے ہی والی تھی کہ یہ رقم کیا باسط نے بھیجی ہے کہ اچانک خالدہ بیگم نے اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے تیزی سے اپنے ہاتھ میں موجود رقم اپنے گھٹنے کے نیچے دبا دی۔ فاطمہ حیرت زدہ رہ گئی مگر کچھ نہ بولی۔ خالدہ نے فوراً اپنے چہرے کے تاثرات سخت کرتے ہوئے اسے کہا، کب سے بچے کو سلا رہی ہو؟ سر میں شدید درد ہو گیا ہے، 1 کپ چائے ہی بنا دو اور اس کے بعد رات کے کھانے کے لیے کچھ اچھا سا انتظام کر لینا۔
آج فرت نے بھی کھانے پر آنا ہے۔ فرت ان کی چھوٹی بیٹی کا نام تھا، جو شادی شدہ تھی اور اسی شہر میں بیاہی ہوئی تھی۔ ہر دوسرے دن ماں کے گھر آنا اور پھر یہیں بیٹھ جانا اس کا وتیرہ تھا۔ فاطمہ خالدہ سے رقم کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو اسکول داخل کروانا تھا اور اس کے لیے ایڈمیشن فیس درکار تھی، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ خالدہ بیگم سے پیسوں کا سوال کرے۔ اوپر سے فرت کی آمد نے اسے مزید ٹینشن میں ڈال دیا۔ وہ خاموشی سے کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ خالدہ بیگم کاشف کے ساتھ خسر پھسر کر کے کوئی بات کر رہی تھیں۔ فاطمہ خالدہ بیگم کو چائے بنا کر دینے کے بعد کچن میں برتن دھو رہی تھی جب کاشف بازار سے لدا پھدا واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں شاپر ہی شاپر تھے، بکرے کا گوشت، دودھ، دہی اور میٹھے کا سامان، نہ جانے کیا کچھ وہ اٹھا لایا تھا۔ فاطمہ اتنا سامان دیکھ کر تو حیران ہی رہ گئی۔ اتنا سب کچھ تو ان کے ہاں ہفتوں میں بھی نہ آیا کرتا تھا۔ آج خالدہ بیگم نے ایک ہی دن میں اتنا سب کچھ کیوں منگا لیا تھا؟ اسی حیرانگی میں وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ سامنے ہی خالدہ بیگم ٹی وی آن کیے بیٹھی تھیں۔ امی، آپ نے اتنا سارا سامان کیوں منگایا ہے؟ بکرے کا تقریباً 4 کلو گوشت ہے، ہم تو کم ہی افراد ہیں، اتنا سارا پکایا تو ضائع ہو جائے گا۔ فاطمہ کے سوال پر خالدہ بیگم نے ایک دم تڑک کر اسے جواب دیا، کیوں بھائی، کیوں ضائع ہوگا؟ میری بیٹی آ رہی ہے، اسی کے لیے پکوا رہی ہوں۔ تم ایسا کرو، آدھا پکا لو اور آدھا پیکٹ بنا کر فریج میں رکھ دو، اور زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں جو منگاؤں، جتنا منگاؤں، وہ گھر والوں کے لیے ہی ہے۔ تمہیں اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ تمہارے شوہر کی کمائی ضائع ہو رہی ہے تو کان کھول کر سن لو، وہ تمہارے شوہر کی نہیں بلکہ میرے بیٹے باسط کی کمائی ہے، اور اس نے وہ میرے لیے بھیجی ہے۔ تمہیں اگر یہاں رہنا ہے تو خاموشی سے رہو، ورنہ چپ چاپ اپنا بوریا بستر اٹھا کر ماں کے گھر چلی جاؤ۔ خالدہ بیگم کی اتنی تلخ بات سن کر فاطمہ تو ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے تو صرف سامان کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ خالدہ بیگم باسط کے جانے سے مزید شیر ہو گئی ہیں۔ وہ خاموشی سے کچن میں واپس چلی آئی اور کھانا پکانے کا انتظام کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد فیصل اٹھ کر روتا ہوا اس کے پاس آ گیا تھا۔ کاشف باہر بیٹھ کر مزے سے موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ فاطمہ نے ایک امید بھری نظر اس کی طرف ڈالی کہ شاید وہ بھتیجے کو اپنی طرف متوجہ کر لے تو وہ سکون سے کھانا بنا لے، مگر کاشف نے اس سے پہلے کبھی ایسا کیا ہوتا تو آج کرتا۔ روتے ہوئے فیصل کو سنبھالتے ہوئے ساتھ ساتھ فاطمہ نے 2-3 ڈشیں بنا لیں۔ اندھیرا پھیل رہا تھا جس وقت اچانک دروازے پر شور اٹھا۔ ارے میری بچی آ گئی، جا کاشف، جلدی جا دروازہ کھول، بیچاری سسرال کے کام کر کے تھکی ہاری آئی ہے، اب دروازے پر کھڑا نہ ہونا پڑے اسے۔ خالدہ بیگم نے کاشف کو بھگا دیا۔ وہ بھی لپک کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ دروازہ کھلا اور میک اپ سے اٹی ہوئی فرت اندر داخل ہوئی۔ اس نے بھاری بھرکم جوڑا پہن رکھا تھا اور خوب میک اپ کر رکھا تھا۔ اندر آتے ہی وہ خالدہ بیگم سے ملی۔ اتنی دیر لگا دی میری بچی، کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، خالدہ بیگم نے لکاوٹ سے فرحت سے پوچھا۔ جواباً وہ ایک ادا سے اپنے ہائی لائٹ کیے ہوئے بال جھٹک کر بولی، کیا بتاؤں امی، عاطف کی امی کو تو سوال جواب کی اتنی زیادہ عادت ہو گئی ہے، ابھی بھی آتے ہوئے گلے ہی پڑ گئیں کہ میرے لیے کھچڑی بنا کر چلی جاؤ، مجھے بازار سے لایا ہوا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اب بھلا بتائیں، اتنی گرمی میں میں کچن میں کھڑے ہو کر ان کے لیے کھچڑی بناؤں؟ بول آئی ہوں عاطف کو، خود ہی کچھ لا کر کھلا دیں گے۔ نخوت سے کہتی ہوئی وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ خالدہ بیگم بیٹی کی وارے صدقے جانے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ نے کھانا بننے کی اطلاع دی۔ خالدہ بیگم فرحت کو لے کر دسترخوان پر آ بیٹھی۔ فاطمہ نے شاندار کھانا دسترخوان پر لگا دیا۔ تبھی فیصل اور ہادی دونوں کمرے سے نکل کر باہر آئے۔ فاطمہ بیٹوں کو دیکھ کر مسکرا دی اور پیار سے کہنے لگی، آ جاؤ بچوں، آج تو بہت مزے کا کھانا بنا ہے، آج میں نے گوشت بنایا ہے۔ ہادی گوشت کا شوقین تھا، مگر چونکہ گوشت مہنگا تھا تو گھر میں کم ہی پکا کرتا تھا۔ اب بھی اس نے جیسے ہی سنا کہ ماں نے گوشت پکایا ہے تو وہ شوق کے مارے لپک کر آگے آیا اور دسترخوان پر بیٹھنے لگا۔ فاطمہ نے ایک پلیٹ اٹھائی اور اس کے اندر سالن ڈالنا چاہا۔ ابھی اس نے 1 چمچ سالن ہی ڈالا تھا کہ تبھی خالدہ بیگم نے اچانک سے ہاتھ مار کر اس کے ہاتھ میں موجود پلیٹ دور گرا دی۔ فاطمہ دہل کر رہ گئی۔ ہادی اور فیصل بھی سہم کر رونے لگ گئے۔ فاطمہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی جو اس کے ہاتھ سے سالن کا ڈونگا لے کر دسترخوان پر واپس رکھ رہی تھی۔ تمہارے اور تمہارے ان سپولوں کے لیے نہیں بنوایا یہ سالن میں نے، اور نہ ہی میرا بیٹا پردیس میں مشقت تمہیں پالنے کے لیے کر رہا ہے۔ تمہیں اگر اپنی اولاد کو گوشت کھلانے کا اتنا ہی شوق ہے تو خود کما لو،
میرے بچے نے پیسے میرے لیے بھیجے ہیں، میری مرضی سے کھانا پکے گا اور جسے چاہوں گی اسے کھلاؤں گی۔ آج کا کھانا فرد کے لیے بنا ہے، صرف وہی کھائے گی۔ فاطمہ ہمارے صدمے کے گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ ہادی اپنی دادی کا یہ عمل دیکھ کر خاموشی سے دسترخوان سے اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ فیصل کھانا مانگتے ہوئے مسلسل رو رہا تھا۔ فرحت اور کاشف نے کچھ نہ کہا تھا، وہ دونوں ہی اپنی اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالے مگن سے انداز میں کھانا کھا رہے تھے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے، وہ خاموشی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ تبھی فرحت نے خالدہ بیگم کو دیکھا اور بولی، امی چھوڑیں نا، آپ بھی کن لوگوں کے منہ لگتی ہیں، کھانا کھائیں، بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ اچھا کیا آپ نے بکرے کا گوشت بنوا لیا، مجھے بہت پسند ہے۔ خالدہ بیگم مسلسل بیٹی کے ناز نخرے اٹھا رہی تھی۔ فاطمہ دل محسوس کر کے رہ گئی اور خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اس نے روٹی کے ساتھ انڈا بنایا اور جا کر بچوں کو کھلا دیا۔ مگر یہ صرف اس دن کی کہانی نہ تھی، اس کے بعد تو گویا معمول بن گیا۔ گھر میں کھلے پیسے آتے، باسط ہر ماہ لاکھوں روپے ماں کو بھیجتا، مگر مجال ہے کہ اس لاکھوں روپے میں سے ایک دھیلا بھی فاطمہ کو نصیب ہو جاتا۔ بچے ابھی تک اسکول جانے سے قاصر تھے اور خود فاطمہ بھی روپے روپے کو ترس رہی تھی۔ گھر میں دودھ آتا تو خالدہ بیگم اپنی نگرانی میں فریج میں رکھوا کر فریج کو تالا لگا دیتی اور چابی اپنے پاس رکھ دیتی۔ پکانے کے لیے جو کچھ بھی منگواتی سر پر کھڑے رہ کر پکواتی۔ روزانہ گھر میں گوشت پکتا، مگر مجال ہے کہ ایک بوٹی بھی فاطمہ یا اس کے بچے کھا سکتے۔ ان کے لیے علیحدہ سبزی منگوائی جاتی۔ خالدہ بیگم فاطمہ سے نہ جانے کون سے بدلے لے رہی تھیں، انہیں تو جیسے اس کی شکل سے ہی پرخاش ہو گئی تھی۔ فاطمہ کے بچوں کے ساتھ بھی خالدہ بیگم کا سلوک انتہائی برا تھا۔ اس دن فیصل کو انتہائی تیز بخار تھا، اس کا گلا بری طرح سے پکا ہوا تھا۔ فاطمہ کے پاس ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے پیسے نہ تھے۔ اس نے خالدہ بیگم سے پیسے مانگے، مگر انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ دکھ کے ساتھ ساتھ فاطمہ کو شدید غصہ بھی آیا۔ بچے کو لے کر سرکاری ہسپتال چلی گئی۔ ڈاکٹر نے دوائی تو دی، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ بچے میں خون اور توانائی کی شدید کمی ہے اور گلے کی خرابی کی وجہ سے ٹھوس غذا دینے کو بھی منع کیا۔ ڈاکٹر نے تاکید کی کہ فیصل کو یخنی پلائی جائے۔ فاطمہ جانتی تھی کہ وہ بچے کو یخنی نہیں پلا سکتی۔ گھر میں جو کچھ بھی پکتا تھا ان نعمتوں پر اس کا اور بچوں کا کوئی حق نہ تھا۔ گھر آتے ہی اس نے باسط کو فون ملایا۔ PTCL نمبر تھا، فاطمہ کے پاس تو اپنا کوئی موبائل بھی نہ تھا۔ باسط کے دبئی جانے کے بعد آج پہلی دفعہ تھا کہ فاطمہ خالدہ بیگم کی غیر موجودگی میں باسط سے بات کر رہی تھی۔ فاطمہ نے دبے دبے لفظوں میں باسط کو فیصل کی بیماری اور خالدہ بیگم کے سخت رویے کے بارے میں بتایا، مگر باسط الٹا اسی پر چیخنے چلانے لگا۔ اتنے پیسے بھیجتا ہوں میں، فاطمہ کہاں اڑاتی ہو تم؟ جب بھی میں امی سے پوچھوں کہ کچھ رقم جمع کی ہے تو وہ یہی کہتی ہیں کہ تمہاری بیوی کچھ چھوڑتی نہیں۔ مجھے بتاؤ فاطمہ، میں کیا ساری عمر یہاں دبئی میں بیٹھا پیسہ ہی کماتا رہوں گا؟ مجھے واپس بھی آنا ہے۔ اگر تم اسی طرح فضول خرچیاں کرتی رہی اور روزانہ گوشت پکاتی رہی اور ایک وقت میں کلو کلو دودھ بچوں کو کھلاتی رہی تو بتاؤ بچت کس طرح کرو گی؟ باسط تو بنا رکھے بولتا ہی چلا گیا۔ فاطمہ ہکا بکا یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اسے تو اپنی صفائی دینا بھی نہ آ رہا تھا۔ آنسو اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ تنگ آ کر اس نے فون بند کر دیا۔ شوہر کو کیا بتاتی کہ کلو دودھ کی بجائے اس کے بچے تو ایک گھونٹ دودھ کو بھی ترس گئے ہیں۔ فیصل خود ہی ٹھیک ہو گیا، اسے یخنی بنا کر دینے کی خالدہ بیگم نے اجازت ہی نہ دی۔ اگلے ہی دن فرحت آ گئی۔ خالدہ بیگم نے لمبا چوڑا مینیو فاطمہ کے ہاتھ میں تھمایا اور تاکید کی کھانا بہترین بننا چاہیے، اور خود فرحت کو لے کر بازار چلی گئی۔ رات تک فاطمہ تھک ہار چکی تھی۔ فرحت کے لیے کھانے بنا بنا کر اس کی کمر ٹوٹنے لگی تھی۔ بچے الگ نظر انداز ہو رہے تھے۔ جس وقت خالدہ بیگم واپس آئی ان کے ہاتھ میں شاپر ہی شاپر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں لاؤنج میں اپنی شاپنگ کھول کر بیٹھ گئیں۔ خالدہ بیگم نے فرحت کو اور اس کے بچوں کو شاپنگ کروائی تھی۔ لان کے خوبصورت پرنٹ تھے۔ فاطمہ نے بے دھیانی میں دیکھا اور پھر نظر ہٹانا ہی بھول گئی۔ بے اختیار اس نے ہاتھ سے اپنی قمیض کا وہ حصہ چھپایا جہاں اس نے پیوند لگا رکھا تھا۔ باسط کے دبئی جانے سے پہلے تو ان کے حالات کبھی اتنے اچھے تھے ہی نہیں کہ وہ اسے گرمی سردی کے کپڑے بنوا کر دے سکتا۔ وہ ابھی تک اپنے بری اور جہیز کے کپڑوں میں ہی گزارا کر رہی تھی، مگر اب جب شوہر لاکھوں کما رہا تھا تب بھی وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننے پر مجبور تھی، اور اس کے سامنے اس کی نن برانڈڈ لان کے کپڑے پھلا پھلا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔
آج وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئی ہوئی تھی، اس کے لیے مہنگے کھلونے خرید کر لائی تھی۔ خالدہ بیگم ایک ایک کھلونا اٹھا کر فرد کے بیٹے کے ہاتھ میں پکڑا آتی۔ وہ جب کھیلنے لگتا تو خالدہ بیگم بڑی خوش ہوتی۔ تبھی اندر سے فیصل نکل کر آ گیا۔ وہ معصوم بچہ تھا، اس نے جب فرد کے بیٹے کے ہاتھ میں کھلونا دیکھا تو اپنی ماں سے روتے ہوئے کھلونا مانگنے لگا۔ فاطمہ اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی، تبھی خالدہ بیگم نے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ ہاں ہاں، لگا دو نظر میری بیٹی کی معصوم خوشیوں کو۔ تم ماں بیٹوں سے تو ہضم نہیں ہوتا کہ کوئی اور خوش ہو جائے۔ کب سے یہاں کھڑی میری بچی کے کپڑوں کو گھورے جا رہی ہو؟ آگ لگانا چاہتی ہو کیا؟ اور اب اپنے سپولے کو بھی اندر سے لے آئی ہو تاکہ معصوم بچے سے کھلونے چھین لے۔ ارے لے کر جاؤ اسے یہاں سے، مجھے تو ان کی شکلیں ہی اچھی نہیں لگتیں۔ اور تم بھی اب یہاں سے غائب ہو جاؤ، جا کر چائے بنا کر لاؤ اور اس کے بعد کھانے کا انتظام کرو۔ خالدہ بیگم نے فاطمہ کو بری طرح سے جھڑک دیا۔ وہ اپنے آنسو پیتے ہوئے فیصل کو اٹھا کر اندر لے گئی۔ اسے اپنا تو دکھ نہ تھا مگر اپنے بچے کے آنسو اس سے برداشت نہ ہو رہے تھے۔ اس رات فرحت کا میاں غیر معمولی طور پر اسے ذرا جلدی لینے آ گیا، ورنہ عام طور پر وہ دیر سے آتا تھا۔ تب تک فاطمہ اپنے بچوں کو لے کر کمرے میں سونے جا چکی ہوتی تھی۔ اس وقت وہ کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں جا ہی رہی تھی جب اس نے وہ منظر دیکھ لیا جس نے اسے حیرت کے ساتھ ساتھ شدید دکھ میں بھی مبتلا کر دیا۔ خالدہ بیگم جو اپنے بیٹے کی اولاد پر 1 روپیہ لگانے سے پہلے بھی ہزار مرتبہ سوچتی تھی، وہ فریج میں سے گوشت اور دودھ کی شاپر اٹھا کر فرد کے حوالے کر رہی تھی۔ فرد شوہر کو دکھانے کے لیے معمولی سا انکار کرتی تو خالدہ بیگم پیار سے کہنے لگتی، ارے انکار کیوں کر رہی ہو بیٹی، بھائی کی کمائی پر تمہارا بھی تو حق ہے۔ ویسے بھی یہ چیزیں یہاں پر پڑے پڑے گل سڑ جاتی ہیں۔ فاطمہ اور اس کے بچے تو کھا کھا کر سیر ہو چکے ہیں، اور میں ٹھہری بوڑھی جان، مجھ سے تو اتنا گوشت کھایا ہی نہیں جاتا۔ جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں کو کھلانا۔ فرد مسکراتے ہوئے جلدی جلدی سارے شاپر پکڑنے لگی۔ فاطمہ دم بخود یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس روز اس کا جی چاہا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر اس گھر سے چلی جائے۔ خالدہ بیگم پلٹی تو ان کی نظر فاطمہ پر پڑ گئی۔ ایک دفعہ تو وہ بکھلا گئیں، مگر اگلے ہی پل وہ فاطمہ کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ تبھی ایک روز وہ ہوا جس کا خالدہ بیگم کو ذرا اندازہ نہ تھا۔ شام کے 4 بجے دروازہ بجا۔ خالدہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے بے خیالی میں آواز لگا دی، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ آنے والا اندر آ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ باسط تھا۔ کندھے پر بیگ ڈالے وہ کس قدر صحت مند اور حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ خالدہ بیگم اسے دیکھ کر پہلے تو سٹپٹا گئیں اور پھر خوشی کے مارے اٹھ کر اس سے لپٹ گئیں۔ باسط بھی ماں سے مل کر بہت خوش تھا۔ باسط نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، وہ فاطمہ اور اپنے بچوں کو تلاش کر رہا تھا۔ تبھی اندر کمروں سے فیصل اور ہادی کھیلتے ہوئے باہر نکل آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بے حد پرانا سا ٹوٹا ہوا کھلونا تھا جس پر وہ دونوں لڑائی کر رہے تھے۔ باسط نے انہیں دیکھا تو حیران رہ گیا۔ شدید سردی کے موسم میں بھی ان دونوں نے چھوٹی چھوٹی نکر شرٹیں پہن رکھی تھیں جن کے بازو آدھے تھے، ان کے پاؤں بھی ننگے تھے۔ دونوں حد سے زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ باسط نے انہیں دیکھا تو پہچان ہی نہ پایا۔ خالدہ بیگم نے اس کی نظروں کے تعاقب میں بچوں کی جانب دیکھا تو سٹپٹا گئیں۔ کیا بتاتی کہ انہوں نے بہو کو کبھی بچوں کے کپڑے بنانے کے پیسے دیے ہی نہ تھے۔ اس سے پہلے کہ خالدہ بیگم کچھ کہتیں، فاطمہ کچن سے نکل آئی۔ وہ باسط کو دیکھ کر بے حد حیران ہوئی تھی۔ باسط ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ فاطمہ بھی باسط کو دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا۔ تبھی باسط کی نظر فاطمہ کی قمیض پر پڑی۔ وہ جا بجا پھٹی ہوئی تھی اور اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ باسط کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے اپنا اور بچوں کا؟ ایسا لگ رہا ہے کسی فقیر کی بیوی ہو اور یہ کسی فقیر کے بچے ہیں۔ لاکھوں روپے گھر بھیجتا رہا ہوں، کم از کم ان کے لیے اچھے کپڑے تو خرید لیتی۔ باسط سے برداشت نہ ہوا تو کہہ پڑا۔ فاطمہ نے خاموشی سے ایک نظر خالدہ بیگم کو دیکھا جو گھبرائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔ تبھی انہوں نے بات بدلنے کی خاطر باسط سے پوچھا کہ وہ آج رات کیا کھائے گا۔ باسط نے بڑا گوشت کھانے کی فرمائش کر دی۔ خالدہ بیگم نے فوراً کاشف کو بازار بھیجا تاکہ وہ پکانے کا سامان لے آئے۔ باسط تازہ دم ہونے چلا گیا۔ وہاں سے آیا تو ماں کے ساتھ بیٹھ کر دبئی کی باتیں کرنے لگا۔ خالدہ بیگم اسے دیکھ کر خوش تو تھیں مگر گھبرائی ہوئی تھیں۔ فاطمہ کھانا تیار کرنے لگی۔ اصل تماشا تو تب ہوا جب فاطمہ نے رات کا کھانا لگایا۔ خالدہ بیگم نے ڈونگے میں سے گوشت کا بہترین بنا ہوا سالن باسط کے لیے پلیٹ میں نکالا۔ تبھی کچن میں سے ہادی اور فیصل باہر نکلے۔
باسط نے آواز دے کر دونوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ دونوں باپ کے پاس چلے آئے۔ باسط نے پیار سے دونوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور پلیٹ میں ان کے لیے گوشت کا سالن نکالا۔ پلیٹ اس نے جیسے ہی ہادی کے آگے رکھی، وہ ایک دم اچھل کر پیچھے جا گرا۔ فیصل بھی رونے لگ گیا۔ باسط ہکا بکا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ہادی خوفزدہ نظروں سے خالدہ بیگم کی جانب دیکھ رہا تھا۔ باسط کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے ہادی؟ فیصل، تم دونوں کیوں رو رہے ہو؟ کیا گوشت کھانا پسند نہیں ہے؟ ہادی سہمی ہوئی نظروں سے خالدہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی ہادی زور زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں بابا، ہم نے گوشت نہیں کھانا۔ دادی ہمیں گوشت نہیں کھانے دیتی۔ اگر ہم نے یہاں سے گوشت کی ایک بھی بوٹی کھائی تو دادی ہمیں بہت ماریں گی اور دال بھی نہیں کھانے دیں گی۔ دادی نے ہمیں بولا ہے کہ ہم نے صرف سبزی اور دال کھانی ہے۔ خوف زدہ انداز میں وہ معصومیت سے بولتا چلا گیا۔ خالدہ بیگم کا منہ ہی کھل گیا۔ باسط ایک نظر بچوں کو دیکھتا اور کبھی ماں کو۔ فاطمہ بھی کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ جھوٹ بول رہے ہیں باسط، یہ دیکھو تمہاری بیوی نے پیٹھ پیچھے ان کو کیسا غلط سبق سکھا دیا ہے کہ میں تو انہیں دشمن لگتی ہوں۔ خالدہ بیگم نے چادر کا پلو منہ پر ڈالا اور رونے لگ گئیں۔ فاطمہ خاموش کھڑی تھی۔ فیصل ابھی تک رو رہا تھا اور ہاتھ سے پلیٹ کو پیچھے دھکیل رہا تھا۔ فاطمہ نے آگے بڑھ کر اسے گود میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ باسط کبھی اپنے بچوں کی اور بیوی کی حالت دیکھتا اور کبھی ماں کو دیکھتا۔ وہ مہنگے سوٹ میں ملبوس تھیں اور ان کی صحت بھی بہترین ہو چکی تھی، مگر اس کی بیوی اور بچے دونوں بے حد کمزور لگ رہے تھے۔ باسط نے پہچان لیا کہ بات وہ نہیں جو اس کی ماں ہر دفعہ فون پر اسے بتایا کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور فاطمہ کے کمرے میں چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے ساری الماریوں کی تلاشی لے لی۔ اسے کہیں 1 روپیہ رکھا ہوا نہ ملا۔ کپڑے وہی پھٹے پرانے تھے جو 2 سال پہلے فاطمہ اور بچوں کے استعمال میں تھے۔ اس نے پلٹ کر اپنے بچوں کو دیکھا۔ انہوں نے جو شرٹیں پہن رکھی تھیں وہ ان کے پیٹ سے اوپر جا رہی تھیں۔ باسط کا دل کٹ کر رہ گیا۔ شدید سردی میں بھی اس کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے کوئی جیکٹ نہیں تھی۔ وہ باہر نکلا اور ماں سے پوچھنے لگا، امی، وہ سارے کپڑے کہاں ہیں جو آپ مجھے ویڈیو کال میں دکھاتی تھیں کہ یہ فاطمہ اپنے لیے خرید کر لائی ہے؟ بچوں کا اور فاطمہ کا ایک بھی نیا جوڑا نہیں ہے الماری میں۔ ان سب نے پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں، وہ بھی پھٹے ہوئے۔ خالدہ بیگم آئیں بائیں شائیں کرنے لگیں، مگر باسط سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ اسے یاد آیا فاطمہ نے 1-2 مرتبہ دبے لفظوں میں اسے بتانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ خود ہی بہرا بن گیا تھا۔ شدید شرمندگی سے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ وہ اپنی ماں کی اصلیت جان چکا تھا۔ میں اب دبئی واپس نہیں جاؤں گا۔ جو کچھ کمایا ہے اس سے یہاں کاروبار کروں گا، اور اگر آئندہ آپ نے میری بیوی اور بچوں کے ساتھ غلط سلوک کیا اور ان کا حق کسی اور کو دیا تو میں لحاظ نہیں کروں گا کہ آپ میری ماں ہیں۔ باسط کے لہجے میں موت کی سی سختی تھی۔ خالدہ بیگم خاموش بیٹھی رہ گئیں۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ ان کا بیٹا حقیقت کی پرکھ کرنا جان چکا ہے۔ باسط ایک جھٹکے سے اٹھا اور فاطمہ سے کہنے لگا، بچوں کو تیار کرو اور خود بھی کوئی چادر لے لو، ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ میری کمائی پر سب سے پہلے تمہارا اور میرے بچوں کا حق ہے۔